سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 52 سورۃ الشعراء کا چوتھا رکوع اور 19ویں پارے کا 8واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، اور ہم نے موسیٰ کو وحی بھیجی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے نکل، بے شک تمہارا پیچھا ہونا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم ہوا کہ آپ بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر تشریف لے جائیے، آپ کا پیچھا ہونا ہے۔ فرعون اور اس کے لشکر پیچھا کریں گے اور تمہارے پیچھے پیچھے دریا میں داخل ہوں گے، ہم تمہیں نجات دیں گے اور انہیں غرق کریں گے۔ فارسل فرعون فی المدائن حاشرین، اب فرعون نے شہروں میں جمع کرنے والے بھیجے، لشکروں کو جمع کرنے کے لیے۔ جب لشکر جمع ہو گئے تو ان کی کثرت کے مقابلے میں بنی اسرائیل کی تعداد تھوڑی معلوم ہونے لگی، تو فرعون نے یہ بات کہی بنی اسرائیل کی نسبت ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، کہ یہ لوگ ایک تھوڑی جماعت ہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس وقت بنی اسرائیل جو دریا کے پار ہوئے، جنہیں موسیٰ علیہ السلام مصر سے لے کر تشریف لے گئے، ان کی تعداد 70,000 تھی، اور اس کے مقابلے میں فرعونیوں کی تعداد 6 لاکھ تھی۔ اور بعض نے یہ لکھا کہ بنی اسرائیل کی تعداد 6 لاکھ تھی اور فرعونیوں کی تعداد 12 لاکھ یا اس سے زائد تھی۔ تو فرعون نے جب بنی اسرائیل کو دیکھا اپنے لشکروں کے ساتھ، وہ ان کے تعاقب میں نکلا، تو اس نے کہا ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، کہ یہ لوگ ایک تھوڑی جماعت ہیں۔ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، اور بے شک وہ ہم سب کا دل جلاتے ہیں، یعنی ہماری مخالفت کر کے ہمارا دل جلاتے ہیں اور ہماری اجازت کے بغیر ہماری سرزمین سے نکل کر ہمیں غیظ و غضب میں مبتلا کرتے ہیں۔ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ، اور بے شک ہم سب چوکنے ہیں، مستعد ہیں، ہتھیار بند ہیں، ہمارے پاس لشکر بہت بڑا ہے، ہتھیار بہت زیادہ ہیں، اور یہ قلیل لوگ ہمارے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، ہماری اجازت کے بغیر یہ مصر چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو ہم ان کا تعاقب کریں گے۔ اس طرح فرعونی مصر کو چھوڑ کر بنی اسرائیل کے پیچھے پیچھے دریا کے کنارے پہنچ گئے۔ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، تو ہم نے انہیں باہر نکالا باغوں اور چشموں سے۔ فرعونیوں کو ہم نے باہر نکالا باغوں سے اور چشموں سے، یعنی فرعونی مصر کے باغات اور چشمے چھوڑ کر بھاگے۔ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ، اور خزانوں اور عمدہ مکانوں سے وہ اپنے محلات اور اپنے خزانے چھوڑ کر بنی اسرائیل کے تعاقب میں مصر سے باہر آ گئے۔ کذالک، ہم نے ایسا ہی کیا۔ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ان کا وارث کر دیا بنی اسرائیل کو، یعنی فرعون اور فرعون کی قوم کے غرق ہونے کے بعد اللہ تعالی نے مصر کی حکومت اور مصر میں جو نعمتیں تھیں، جو خزانے تھے، جو بنگلے محلات تھے، جو چشمے اور باغات تھے، ان کا مالک بنی اسرائیل کو کر دیا۔ فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ، تو فرعونیوں نے ان کا تعاقب کیا دن نکلے۔ فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ، پھر جب آمنا سامنا ہوا دونوں گروہوں کا، اور ان میں سے ہر ایک نے دوسرے کو دیکھا،
قال اصحاب موسیٰ، موسیٰ والوں نے کہا، انا لمدرکون، ہم کو انہوں نے آ لیا، اب وہ ہم پر قابو پا لیں گے، نہ ہم ان کے مقابلے کی طاقت رکھتے ہیں، نہ بھاگنے کی جگہ ہے، کیونکہ آگے دریا ہے۔ بنی اسرائیل کہنے لگے، انا لمدرکون، بے شک ہم پکڑے گئے، پیچھے دشمن کا اتنا بڑا لشکر ہے جن سے ہم مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، اور سامنے اتنا بڑا دریا ہے جسے ہم پار کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ قال کلا، موسیٰ نے فرمایا یوں نہیں، وعدہ الہی پر کامل بھروسہ ہے، اللہ نے وعدہ فرمایا ایسا نہیں ہوگا، مجھے اللہ کے وعدے پر بھروسہ ہے۔ ان معی ربی، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، سیہدین، وہ مجھے اب راہ دیتا ہے۔ فأوحینا الی موسیٰ، تو ہم نے موسیٰ کو وحی فرمائی، ان اضرب بعصاک البحر، کہ دریا پر اپنا عصا مار۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریا پر عصا مارا، اپنی لاٹھی ماری۔ فانفلق، تو جبھی دریا پھٹ گیا اور اس کے 12 حصے نمودار ہوئے۔ فکان کل فرق کالطود العظیم، تو ہر حصہ ہو گیا جیسے بڑا پہاڑ، یعنی 12 حصے دریا کے بن گئے، اور وہ دریا کا پانی پہاڑوں کی طرح کھڑا ہو گیا۔ یہ جو دیواریں پہاڑوں کی شکل میں کھڑی ہوئیں، یہ بالکل شفاف تھی، آر پار نظر آتا تھا، اور ان میں ایسے سوراخ تھے کہ بنی اسرائیل جب ان راہوں سے گزر رہے تھے تو آپس میں ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے باتیں کرتے ہوئے گزر رہے تھے۔ ان کے درمیان خشک راستے بن گئے، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے 12 میدان ہیں جن میں بنی اسرائیل دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں۔ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ، اور وہاں قریب لائے ہم دوسروں کو، یعنی فرعون اور فرعونیوں کو ہم قریب لائے، یہاں تک کہ وہ بنی اسرائیل کے راستوں میں چل پڑے جو ان کے لیے دریا میں اللہ تعالیٰ کی قدرت سے پیدا ہوئے تھے۔ جب بنی اسرائیل دریا کے پار ہو گئے اور فرعونی ان راستوں میں بیچ میں آ گئے، وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، اور ہم نے بچا لیا موسیٰ اور اس کے سب ساتھ والوں کو، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ جتنے مومنین تھے ہم نے سب کو نجات دی، دریا سے سلامتی کے ساتھ نکال لیا انہیں۔ ثم اغرقنا الآخرین، پھر دوسروں کو ڈبو دیا، یعنی فرعون کو اور اس کی قوم کو، اس طرح کہ جب بنی اسرائیل تمام کے تمام دریا سے باہر ہو گئے اور تمام فرعونی دریا کے اندر آ گئے تو دریا اللہ تعالیٰ کے حکم سے مل گیا اور پہلے جیسا ہو گیا، اور فرعون اپنی قوم کے ساتھ ڈوب گیا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ بنی اسرائیل جب دریا کے پار ہو گئے اور فرعون اپنے لشکر کے ساتھ دریا کے کنارے پہنچا تو وہ رک گیا۔ اس نے دل میں یہ خیال کیا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی ہیں اور یہ ان کا معجزہ ہے، اگر میں اندر گیا تو یہ دریا مل جائے گا۔ تو حضرت جبریل امین تشریف لائے اپنی گھوڑی پر، اور آپ نے فرعون کے گھوڑے کے کان میں ایک ایسی بولی بولی کہ فرعون کا گھوڑا فرعون کے قابو سے باہر ہو گیا، اور وہ گھوڑا دوڑتا ہوا حضرت جبریل امین کے پیچھے پیچھے بیچ دریا میں پہنچ گیا۔ فرعون کے جو لشکری تھے انہوں نے جب فرعون کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی بھاگے، اور وہ سب دریا کے بیچ میں پہنچ گئے، تو پھر وہ دریا دوبارہ دریا بن گیا اور سب ڈوب گئے۔ ان فی ذالک لآیہ، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ضرور نشانی ہے، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عظیم معجزہ ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان میں اکثر مسلمان نہ تھے۔ اہل مصر میں صرف حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو فرعون کی زوجہ ہیں وہ مومن تھیں، اور حزقیل
جن کو مومن آل فرعون کہتے ہیں، وہ اپنا ایمان چھپائے رہتے تھے، اور فرعون کے چچا زاد تھے، اور ایک ہیں حضرت مریم، یہ وہ خاتون ہے جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کا نشان بتایا تھا، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے تابوت کو دریا سے نکالا۔ واقعہ یوں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جب وصال ہوا تو اہل مصر نے یہ چاہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار ہمارے محلے میں بنے۔ جب اس میں کافی تکرار ہوئی تو فیصلہ یہ ہوا کہ دریائے نیل میں فلاں مقام پر آپ کو سنگ مرمر کے یا کسی پتھر کے تابوت میں رکھ کر آپ کو وہ تابوت دریا میں اتار دیا جائے، تاکہ پورے دریا کا پانی اس سے برکت حاصل کرے اور پورے مصر کو حضرت یوسف علیہ السلام کے مزار سے برکتیں ملیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تقریباً 400 سال کے بعد بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے جا رہے تھے تو آپ نے یہ چاہا کہ مجھے پتہ چلے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار، آپ کا تابوت دریا میں کس مقام پر ہے۔ تو جس بڑھیا نے آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے تابوت کی خبر دی، ان کا نام حضرت مریم تھا۔ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، اور ان میں اکثر مسلمان نہ تھے، یعنی اہل مصر میں صرف 3 افراد کا ذکر ہے جو ایمان لائے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ اور بھی اس کے علاوہ مصری اور جو فرعونی کہلاتے تھے وہ ایمان لائے، لیکن کافروں کے مقابلے میں ان کی تعداد بہت کم تھی۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تمہارا رب وہی عزت والا مہربان ہے کہ اس نے کافروں کو غرق کر کے ان سے انتقام لیا۔ وہ عزیز ہے، غالب ہے، اور مومنین پر وہ مہربان ہے کہ مومنین کو اللہ تعالیٰ نے غرق سے محفوظ رکھا۔ سورۃ الشعراء کا 4تھا رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن و منور فرمائے۔ اللہ 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 اللہ۔